السلام علیکم. وعلیکم. صفائی نصف ایمان ہے، ہم سب جانتے ہیں، اس لیے الحمدللہ ہر کام ہم اس ملک میں صفائی سے کرتے ہیں. ہم جھوٹ بڑی صفائی سے بولتے ہیں. جہاں لکھا ہوتا ہے کہ کوڑا نہیں پھینکنا، بڑی صفائی سے وہاں کوڑا پھینکتے ہیں. امتحانوں میں نقل بڑی صفائی سے کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہم اپنی ہر غلطی کی بہت اچھی صفائی دیتے ہیں. اس کے باوجود سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو صفائی کی ضرورت ہے. کیوں کہتے ہیں بھائی؟ سیاستدان سب سے آگے ہیں اس میں، کیسا صفائی کرتے ہیں، کتنی صفائی سے قومی خزانے کی صفائی کرتے اور ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ صفائی کے چکر میں ہم اس سے بھی بڑا بلنڈر کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل ایسا جب ہی. اپنے کسی بات کی صفائی دے رہے ہوتے ہیں تو اپنی ہی اس بات کو کانٹرڈکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک نئی بات شروع کروا دیتے ہیں، ایک نیا چیپٹر، ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیتے ہیں. وائی ڈو وی ڈو دیٹ؟ اس بات کو ختم کرو، مٹی ڈالو، لیٹس موو آن. سر صفائی سے یاد آیا، وہ ایک خاتون کہہ رہی ہے میں نے جو ہے نا اپنے شوہر کو صفائیاں دینا چھوڑ دیے، اب میں خود اپنے گھر کی صفائیاں کرتی ہوں. یہ کیا بات ہے؟ تو میں وہ تو ہوتا ہے نا کہ بھائی صفائیاں بیوی دے رہی ہے، شوہر بھی دے رہا ہے، تو یہ بیوی میاں میں بیوی کب کے تک ساتھ صفائیاں دیں گے سر؟ بیوی کے سامنے تو آپ صفائی پیش کر ہی نہیں سکتے، آپ کچھ بھی کر لیں، کسی بھی قسم کی صفائی. ہاں، یہ صرف شادی شدہ لوگ جانتے ہیں. آپ کو اس چیز کی بالکل بالکل بلا وجہ فون کر کے بھی ٹینشن دے رہی ہوتی ہے نا، وہی والی بات. ہم جو میک اپ روم میں کہاں جمعے کی نماز پڑھا، اچھا مولوی صاحب سے بات کرو. سر ہمارے ایک ٹی وی اینکر نے ایک تجربہ کیا نا کہ ٹی وی کی صرف تار کاٹی اور مکینک کے پاس لے کے گئے، تو اس مکینک نے کہا کہ اس کا یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، اور 10-20 ہزار کا بل بنا کے دے دیا، حالانکہ وہ صرف تار ڈسکنیکٹ ہوئی ہوئی تھی. مجھے صرف یہ کہنے کا ہے کہ اس طرح کے کاموں میں آپ اپنی اولاد کو حرام کے لقمے کھلا رہے ہو، اور پھر آپ کیسے توقع کرو گے کہ یہ ملک پٹری پہ چڑھ جائے گا؟ مطلب بڑے بڑے بزرگوں نے کہا ہے کہ صرف حلال کا لقمہ اولاد کو کھلاؤ، پھر دیکھو کیسی قوم بنے گی آپ کی. یعنی کہ صرف اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی کی طرف ہم انگلی اٹھائیں. بے شک اور انتظار کریں کہ کوئی آئے گا اور اس ملک کی تقدیر بدل دے. کوئی ہماری تقدیر نہیں بدلے. اور آپ نے اچھی بات کی تھی کہ ہم میں سے ہی کوئی آئے گا، کوئی باہر سے نہیں آئے گا. اور میں وہ کسی کی ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ ہمارا کوئی اس ملک سے باہر کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، ہم خود اپنے دشمن ہیں. بالکل. تو اپنے ملک کے دشمن مت بنیے، اپنے ملک سے محبت کیجئے، پیار کیجئے. آج کی ہماری مہمان آئی مسٹ سے کہ ایک بڑی شخصیت ہے، بڑی چمکدار شخصیت، خبروں کی کوئین، خبروں کی کوئین. تھینک یو ویری مچ سامیہ جی. خبروں کی کوئین ہے، ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کنٹروورسی، کوئی نہ کوئی بات چلتی رہتی ہے. بہت ساری باتیں ہیں ان سے پوچھنے کے لیے، انہی کو بلائیں گے، انہی سے پوچھیں گے. بہت ساری تعلیمیں. ویلکم کیجیے گا محترمہ وینا ملک صاحبہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ان کے ڈریس میں سے کپڑا بچا تھا تو کوٹ دونوں کتنی ہے نا. میں نے کہا اس سے پہلے کہ آپ اس کو کامیڈی کر کے، میں نے کہا ختم. ایک ہمارا پنچ تھا وہ بھی مار دیا. لیکن بڑی خطرناک میچنگ ہے آپ دیکھیں جو ہے نا. وہ آج اتفاق ہے، اور ایک حسین اتفاق. کیا بات، کیا بات. چہرہ بھی مل رہا ہے. I'm good sir, thank you so much. طبیعت بخیر؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. آپ کی مصروفیت ہے، آئی نو دیٹ، اور ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم کافی عرصے سے منتظر تھے اس لمحے، اس گھڑی کے لیے کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا وقت بتائیں. بے شک. بہت ساری باتیں آپ کو لے کر ہمارے پاس جمع ہے. ہم نے کہا اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے اور کچھ جانا جائے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسا ہے. کیونکہ وینا ملک صاحبہ کی ایک جرنی ہے، ایک سفر ہے جو کہ مشکلات سے بھرا ہوا اور پتھروں سے بھرا ہوا سفر ہے، اور ایمیکیبلی آپ نے وہ سفر طے کیا ہے اور کرتی چلی جا رہی ہیں. لیکن جو وینا ملک صاحبہ کے ساتھ ایک چیز چسپا ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ وینا ملک صاحبہ اتنی کنٹروورشل کیوں ہے. اس پہ سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالیے. سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک اداکار ہونے کے ناطے آپ کا امیج لوگوں میں کیا بنتا ہے اس کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ جو کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ اپنی شخصیت کے حساب سے ادا کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. شاید بالی ووڈ میں بھی اور لالی ووڈ میں، دونوں انڈسٹریز میں ایز این آرٹسٹ بھی میری ہمیشہ سے ایسی خواہش تھی کہ میں اس طرح سے کردار ادا کروں جو کہ تھوڑے آؤٹ آف دا باکس، ہاں تھوڑا ایجی ہوں، تھوڑے ایکسینٹرک ہوں، تھوڑے سوسائٹی کے حساب سے تھوڑے سے کیچی بھی، تھوڑے ڈارک ہوں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک آرٹسٹ کو سیدھا سیدھا کردار ادا کرنے میں کوئی خاص مزہ نہیں آتا ہے. اسی طرح میں نے یا تو کامیڈی کی ہے
یا پھر دوسری ایکسٹریم کے کردار ادا کیے اور بہت کم کیے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب آپ ایک کردار ادا کر رہے ہوتے وہ آپ کی شخصیت تو نہیں ہوتی ہے, اور انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ آپ کو اس کردار کے حساب سے دیکھتے ہیں. میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, لیکن جس سوسائٹی, جس ماحول سے, جس ملک کو آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں یا جس کا آپ حصہ ہیں, وہاں کی عوام اپنے انہی لوگوں سے, وہ چاہے میں ہوں یا آپ ہوں, ان سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے نا. ہم جتنے مرضی یہ بات کہتے رہیں اور یہ یقین دلاتے رہیں کہ ہم آرٹسٹ ہیں اور ہمیں مختلف روپ دھارنے پڑتے ہیں, بٹ سم ہاؤ دی ادر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی میں, ہمارے لوگوں میں, اور پھر وہی لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں. بالکل سر, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, شاید یہی وجہ ہوئی ہوگی کہ تو کیا وہ جو آپ نے امیج والی بات کی کہ آپ کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے, نہیں ہوتا, تو میرے خیال میں تو وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں میں کیسے سرخرو ہوتے ہیں اور کیسے سرخرو نہیں ہوتے. بالکل سر, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. شاید ایک حد تک یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک آرٹسٹ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں, اس کی یہ تمنا کبھی نہیں ہوتی کہ اس پہ انگلیاں اٹھیں یا کرٹیسائز کیا جائے, لیکن ہماری عوام تو 2 سیکنڈ لگاتی ہے نا. جی بالکل, اور شاید یہی وجہ ہوئی ہوگی کہ ہر آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ شاید نظر جیسا بھی آئے, مگر وہ آرٹسٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ سینسیٹیو ہوتا ہے, اور میرے لیے چیزیں بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں. شاید یہی وجہ ہوگی کہ ایک ایسا سفر جو کہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم کا تھا, اور شاید ایک ایسا سفر جو کہ کوئی بھی آرٹسٹ ڈریم کرتا ہے کہ وہ بگر انڈسٹری میں جائے اور وہاں پہ گرو کرے اور وہاں سے آگے چلا جائے. تو پرابلی آئی جسٹ ٹرمینیٹڈ مائی جرنی اینڈ کم بیک ہیئر. شاید یہی وجہ ہے, ادروائز آئی وڈ ہیو کنٹینیوڈ. So do you blame your own self for the termination or you blame the audience? I don't blame anybody. میں کسی کو بھی بلیم نہیں کرتی. میں سمجھتی ہوں سر کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑی بڑی چیزیں آپ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کی جو ویلیو ہوتی ہے کسی کی نظر میں وہ بہت کم ہوتی ہے. لائک اگر میں نے اپنا کریئر چھوڑ دیا یا میں نے ٹرمینیٹ کر دیا, اس کے بدلے میں I'm back in my society. میرے والد صاحب جو ہیں he is more than happy with me. تو مجھے لگتا ہے کہ کریئر, دولت, یہ سب چیزیں رشتے کی ویلیو سے بڑی نہیں ہوتی ہیں. So the reason that I terminated it and I just come back. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے گا. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جی سرکار میں آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی, کہ جب میں ان کے سٹارز کو ریڈ کر رہی تھی نعمان سر, تو اس میں نا اکثر ان کے اندر ایسے لوگوں کو لگتا ہے یہ کچھ مسٹری ہیں, کچھ چھپا رہی ہیں, اور یہ کلیریفیکیشنز نہیں دیتی ہیں اپنے جسچرز کی, جس کی وجہ سے شاید یہ پھر اس چیز کا شکار ہو جاتی ہیں کہ کنٹروورشل ان کی باتوں کو یا ان کے حالات کو کر دیا جاتا ہے, کیونکہ ان کے دونوں سٹار فل آف مسٹیریس پلانٹس ہیں. میں جب کہ سامنے جی سمجھتا ہوں یہ مسٹری نہیں ہے, انہوں نے ایسی ہسٹری کریٹ کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لوگ کیوں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, آپ کہاں ہوتی ہیں, کیوں نہیں مل پاتی لوگوں کو؟ اچھا, آپ نے رشتوں کی بھی بات کی, تو یہ بتائیے, یہ بات سچ ہے کہ رشتہ داروں سے کام لینے سے بہتر ہے بندہ عقل سے کام لے لے؟ پتہ نہیں, لیکن میرے لیے تو یہ بالکل الگ ایکسپیرینس ہے, بیکاز میری کزنس, میری سسٹرز, میرے امی ابو, مجھے لگتا ہے کہ میری فیملی اگر میرے آس پاس نہیں ہوتی تو شاید یہ زندگی بہت زیادہ اچھی اور مزیدار نہیں ہوتی. میری فیملی بہت امیزنگ ہے, بہت اچھی ہے. اچھا, بہت اچھی ہے. جی, تو سب کو لے کے آتی ہیں, زیادہ مزہ آتا ہے. آپ لوگوں نے انوائٹ ہی نہیں کیا. اچھا, یہ آپ کی پھپھو کا دعوت ولیمہ نہیں ہے, یہ پروگرام ہے. بینا جی ایک بات بتائیے, میرا یہ سوال ایسا ہے جس پہ پورا شو ڈیپینڈ کرتا ہے, کیا آپ پہلی نظر کی محبت پہ یقین رکھتی ہیں یا میں دوبارہ گلاسز پہن کے اتاروں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ محبت پہلی نظر میں ہو جاتی ہے. واہ واہ, یہ نعمان بھائی کی بھی یہی بات ہے. میں آپ کے بارے میں نہیں سوچ سکتی, آپ پہلی نظر میں محبت بھی کر سکتی. آپ کافی نظریں لگاتی ہیں. جی سر, اوور ٹو یو. میں کچھ باتیں, نہیں سر آپ کر لیں. ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ آپ نے بہت کام کیا ہے, اور ہمسایہ ملک کی اگر ہم بات کریں تو بگ باس ایک بہت بڑا ان کا ایک پروجیکٹ ہے جس پہ ہر سال بے انتہا فالوئنگ ہوتی ہے. اس ساری انوائرمنٹ سے کیا سیکھا وینا جی آپ نے؟ کیا وہ ٹف تھا؟ آئی تھنک وہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یو ایکچولی گیٹ ٹو نو یور سیلف. دیکھیں, آپ کو کوئی ہیلپ وہاں پہ نہیں ہوتی ہے, آپ کی بہت ساری ایموشنل ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں سے نہیں ڈسکس کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس شو پہ, اچھا شو کے بعد بھی میرے کنٹسٹنٹ سے بات ہوئی تھی, لائک ہم نے یہی ڈسکشن کی تھی جب شو کے بعد ہم
well actually had a get together at سلمان جی کے گھر پہ, اور وہاں پہ سب سلمان جی آپ نے اس وقت بڑا مشہور ہوا تھا. آپ یقین کریں رسک ہے, پہلا اور آخری بگ باس میں نے دیکھا, اس کے بعد کوئی بگ باس نہیں دیکھا, صحیح بتا رہا ہوں. تو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب پاکستان میں شروع کرنے لگے, وہ دیکھ لینا سر. وہ تو ان کو تو ویسے وہ تو پورے ہی بگ باس ہیں. ہمارے سلمان جی تھے وہی. اور اس کے بعد ہم نے یہاں شروع کیا, وینا جی, نعمان جی, سامیہ جی. جی تو بیسیکلی ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ مجھے لگتا ہم سب کا یہی ویژن تھا کہ شاید اس جرنی میں یا اس گھر میں لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈسکور کرتے ہیں باہر کی دنیا سے زیادہ. It has been a beautiful experience. ہم نے بڑا enjoy کیا, بہت اچھا شو تھا. Great. As you were representing Pakistan, there were a lot of expectations. اس دوران جو وہاں کے کچھ لوکل انٹرویوز بھی ہوئے ٹیلی ویژن پروگرامز میں, جس کی کلپس بھی بڑی وائرل ہوئی. People were hurt very badly کہ وینا ملک صاحبہ کو اس طرح کے ملبوسات نہیں پہننے چاہیے تھے, اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. Do you agree with that? Because وہ تو آپ کا اپنا کیا دھرا ہے. I think مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جس طرح کے ماحول میں ہو ویسے رچ بس جانا چاہیے. For me that was just a reality show. I had just simply sir represented myself, confident. آپ کا اپنا بیانیہ ہے. I don't think so کہ آپ کی ذات کو, آپ کے دین کو, یا آپ کی آئیڈیالوجی کو بھی کپڑوں کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ آپ کتنے اچھے ہیں, کتنے. لیکن پھر آپ ہی کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ یہ ایوارڈز میں ایک ڈریس کوڈ بھی ہونا چاہیے. جی, جو کپڑے پہنے جاتے ہیں ریڈ کارپٹس پہ اور یہ وہ مختلف ایوارڈ سیریمنیز پہ, وہ ایکچولی سر ہوتا یہ ہے کہ آپ زندگی میں جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں آپ ایوالو ہوتے جاتے ہیں. What I am today, I was not 10 years ago. 10 سال پہلے وینا ملک واز اے ڈفرنٹ پرسن. اگر میں یہ کہوں کہ کنسسٹنسی نہیں رہی اسٹیٹمنٹس میں. نو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی ہیو جسٹ ایوالوڈ ایز اے پرسن. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آئی ہیڈ ریئلائز, جیسے پہلے میں نے کہا کہ اگر ایک آرٹسٹ کو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں, آج بھی ہمارے ہاں شوز ہوتے ہیں لوگ سیلیبریٹیز کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. آپ ایک پٹیشن سائن کیجیے, آپ عمران خان صاحب کو کہیے جو اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں کہ آپ ہمیں ڈریس کوڈ دیجیے تاکہ ہم اس کو فالو کریں. Nobody is allowed to. ابھی بھی میں یہ کہتی ہوں کہ جتنی بھی لڑکیاں ہماری ماڈرن کپڑے پہنتی ہیں they should not be brutally criticized. Why? Because ہم اپنی یوتھ کو, اپنے ینگسٹرز کو غلطیاں کرنے ہی نہیں دیتے ہیں. تو پھر وہ سیکھیں گے کیسے؟ یا آپ ان کو ایک ٹریک دیں کہ بیٹا یہ آپ کا ٹریک ہے, آپ نے سے رائٹ لیفٹ نہیں جانا, ادروائز آپ کے اوپر چارجز ہوں گے. یا اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو لیٹ دیم میک مسٹیکس. آئی ہیڈ میڈ مسٹیکس. واٹ اف آئی واز ناٹ الائیو ٹوڈے؟ میں کیسے سیکھتی؟ آئی ایم اے بیٹر پرسن ٹوڈے. پرابلی آج میں بہت سارے لوگوں کے لیے ایک انسپریشن ہو سکتی ہوں, لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا سر کہ آئی واز ناٹ شیور دیٹ آئی ول بی الائیو. باقاعدہ میری اسیسینیشن کا ایک پروگرام بنایا گیا تھا. تو اگر میں نہیں ہوتی آج یہاں پہ, اللہ تعالیٰ نے میری زندگی نہیں لکھی ہوتی, تو کیسے پتہ چلتا کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرتا ہے, بدلتا کیسے, ایوالو کرتا ہے, سیکھتا ہے, چینجز کیا آتی ہیں, ٹرانسفارمیشن کیا ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی یوتھ کے لیے, ینگسٹرز کے لیے تھوڑا سا لینینٹ ہونا چاہیے, اتنا بروٹل نہیں ہونا چاہیے. اتنی نظریاتی وینا ملک پہلے نہیں نظر آئی. واہ واہ بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ میں آج کی وینا ملک کل کی کوئی سیاست دان دیکھ رہا ہوں تو am I wrong or right? میری اگر ابھی آپ مجھ سے پوچھیں تو I have zero intentions to get into politics. لیکن آپ کی گفتگو میں وہ چیز جھلکتی ہے جو کہ لیڈران میں ہوتی ہے more or less, جس طرح وہ کانفیڈنٹلی جیسے وہ بات کرتے ہیں. نہیں میں نے بولا وہ بہت سے سیاستدان ہیں. نہیں وہ سیاستدانوں کو کہہ رہا ہے کہ بول کے مکر جاتے ہیں, یہ تو جو بولتی ہیں وہ کرتی ہیں. ہمارے ایک ڈاکیا بھائی ہیں وینا صاحبہ, وہ کسی نہ کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں, ہمارے پروگرام میں آ کے سناتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے وہ پہنچے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بلائیں. ضرور. شہروز صاحب تشریف لائیے. جی السلام علیکم. وینا ملک صاحبہ نیڈز نو انٹروڈکشن. کس کا پیغام لائے ہیں؟ سرکار آج جو پیغام ہے وہ ایک بڑے بیچارے نا دکھی دماد صاحب کا پیغام. تیری خیر ہوئے. تو سرکار وہ کہتے ہیں کہ سب نہ مٹھے میرے نال کوڑے, انج دے ملے نے مینوں سارے, تے میرے تو علاوہ سارے ہی چنگے, غیر بغیر تے برکی نہ لنگے, تے سب نال شگلے میرے نال کورے, انج دے ملے نے مینوں سارے تے جیون میرے سورا جی, منہ نہیں لاندے پورا جی, حالی انہاں دے دن نے تھوڑے, انج دے ملے نے مینوں سارے تے تین نے میرے سالے جناب, تینوں ہی میرے تے لگے صاحب, ہر کوئی میرا خون نچوڑے.
ਇੰਜ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਸਹੁਰੇ ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਠਾਂ ਆਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਠਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀ ਪੈਣ ਵਿਛੋੜੇ ਆਹ ਇੰਜ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰੋਟੀ ਦੂਰ ਹੈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੇ ਚਿਕਨ ਪਕੌੜੇ ਹਾਂ ਇੰਜ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਸਾਮਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਸਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਅਸਲ ਖਰਾਬਾ ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜੇ अरे कुछ और है दाल में का ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜੇ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦਾ ਸਿਰਾ ਆਹ ਜੀਬ ਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਗਿਰਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਥਣੇ ਚੌੜੇ ਹਾਂ ਇੰਜ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਂ ਆਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ ਜੋੜੇ ਜੋੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਭ ਜਵਾਈ ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ ਭਾਈ ਹਾਂ एक्चुअली ਟੋਰੀ ਰੱਖੋ ਇੰਜੀ ਟੋਰੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ 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 ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰੇ वाह जी वाह जिसे मिले नहीं अनू सॉरी मैंने चलो जी ब्रेक लेते हैं और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कहीं मत जाइएगा जी एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। तो आजकल हम सब की एज एन इंडिविजुअल जो असेसमेंट है वो सोशल मीडिया को मद्देनजर रख के की जाती है। उस हिसाब से आप पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेती हैं, माशाल्लाह। यानी कि आपने मरीम नवाज साहिबा को भी नानी कह दिया, आपने उन पे तनकीद करके उनके साथ दुश्मनी भी मोल ले ली, हाय हाय। उस दुश्मनी का शायद खमियाजा भी आप भुगत रही हो। जी बिल्कुल भुगत रही। सो कहने का मकसद है, अब बयान फरमाया आपने एक ट्वीट में कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। मुझे आप ये बताइए सदारती निज़ाम के 3 कोई फ़वाइद बताइए, क्योंकि हमारे मुल्क में कभी राज नहीं हुआ, हालांकि अमेरिका में ये होता है। हाँ हाँ हाँ। देखिए जैसे अगर हम किसी की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं तो सदारती निज़ाम का मतलब ये होता है कि एक आपका जो कैंडिडेट है उसकी आइडियोलॉजी को वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक तो डायरेक्टली आप वो उसको वोट इम्प्लीमेंट करते हो हैं, जानी वो चाहिए। इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। अच्छा। सो दिस इज हाउ वी गिव अ चांस टू द पर्सन कि जो हमारी सोच के मुताबिक जिस बंदे को हमने इलेक्ट किया है वो वैसा डिलीवर भी करेगा। अदर देन दैट तो बहुत सारी मुश्किलात हैं। आप तो जानते हैं सर कि पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में, हमारे पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में कितनी ज़्यादा करप्शन है, वोट बिकते हैं, सीट्स बिकती हैं। तो जब इस तरह का सिस्टम होगा और एक शख्स अगर तब्दीली की बात करता है तो उसको तो फिर बहुत सारी तकलीफें पेश आती हैं। ही कांट डू इट। मुझे लगता है कि तो आर यू इन फेवर ऑफ पीटीआई? आई एम नॉट इन फेवर ऑफ तब्दीली की बात तो सिर्फ आई एम पीटीआई इन फेवर ऑफ इमरान खान ओनली। अच्छा। मुझे अगर किसी शख्स की आइडियोलॉजी समझ आती है तो दैट इज वन एंड ओनली इमरान खान। वाह वाह वाह। उसकी काबीना और ये में खान साहब को पता है जो आप कह रही हैं? उनको पता हो या ना हो इससे कोई क्या फर्क नहीं पड़ता है, इट डजंट मैटर। हाँ, okay। मैं ऐसा समझती हूँ कि जिस चीज़ को मैं अच्छा समझती हूँ आई शुड हैव टू फॉलो दैट। अगर कोई शख्स मेरी क्रिटिसिज्म से मुझे उसका नुकसान भी हो रहा है तो अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में इसलिए पैदा किया है कि मैं हक और ना हक के बीच में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकूं। बहुत अच्छी बात। तो अगर वो मैं करती हूँ तो मुझे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे आपने कहा कि हो सकता है मैं भुगत रही हूँ। क्योंकि इतने अरसे से जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, जो आपको देखना चाहते हैं, जब आप डिफरेंट लोगों की बहुत अच्छा मिमिक्री करती हैं, एंड हाउ सक्सेसफुली यू डिड इट, नोबडी डिड इट। बस सर एक खालिश रह गई, इन्होंने रमजान का प्रोमो किया था, रमजान ट्रांसमिशन नहीं की। कुछ नहीं था। वीना जी ने एक चीज और बोली थी वो कि 5 साल बाद जो है जैसे इलेक्शन दोबारा होते हैं तो लाइफ पार्टनर भी चेंज होना चाहिए। मैंने तो घर में जैसे ही कहा वो बर्तन पड़े मेरे ऊपर वो पांडे बताए ना नहीं, मतलब कि ये सोशल मीडिया में ये भी आपकी एक स्टेटमेंट बड़ी अच्छा, मशहूर हुई। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने कभी सोची भी नहीं है, हाँ, वो मेरे मुतालिक मशहूर हैं। हालांकि बहुत सारी अच्छा, आप फिर वीना मलिक साहिबा ने ये भी स्टेटमेंट दी कि अब मैं अगर शादी करूंगी तो किसी मजहबी आदमी से। अरे ओए होए होए, Who were you Role model. referring to? We would love to know that. और मुझे बताइए कि इस स्टेटमेंट के बाद कितने मजहबी लोगों ने राब्ता किया है? अरे वो भी बताइए। बहुत राब्ता, मजहबी लोग ही राब्ता करते हैं। बहादुरी एक्चुअली हौसले का नाम है। आपका हौसला कितना बड़ा है। तो इसी तरह से दीनदारी का ताल्लुक कोई दाढ़ी या एक खास गेटअप से नहीं है।
بہت سارے ایسے ابھی فی الحال اتنے زیادہ اسکالرز ہیں جو بات کرتے ہیں ان کی داڑھی بھی نہیں ہے, کلین شیو ہے, اور وہ اتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایم سوری, لیکن میری نظر میں ایک ظاہری رتبے کا بھی, ظاہری شکل و صورت بھی اگر سنت کے مطابق ہے تو اس کی میں بہت عزت کرتی ہوں, بہت احترام کرتی ہوں. اچھی بات. اگر انسان دیندار ہو اور حلیہ بھی ویسا ہو تو سونے پہ سہاگا ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ خالی ان کا دیندار جیسا حلیہ ہوگا تو آئی تھنک یا وہ مشہور ہوں گے ایز دیندار. مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑی حسن پرست بھی ہوں. یہ ہیز ٹو بی گڈ. بہت زیادہ. آئی کوئی اب وہ تو سب کے کانفیڈینشیل ہیں وہ چیزیں, اب کیسے میں شیئر کروں, برا لگے گا. مبارک کرے. اور میرے خیال میں آپ کو کوئی بھنک پڑی ہے. وینا جی ایسا لگ رہا ہے دوسری پانی میں سے ہاتھ نکل رہا ہے. ان کی ذائچے میں سچی مچی یہ بات سچ ہوتی ہوئی نظر آتی. او مائی گاڈ ریئلی, یہ تو میں نے, اور وہ خبر زیادہ دور نہیں ہے. اچھا جی جی, ان قریب, بالکل ویری ان قریب. ویری ان قریب. ہو سکتا ہے ابھی بھی قریب ہو, پہچان نہیں رہی ہوں. اچھا, آپ اس بات کو مانتی ہیں کہ قدرت نے مرد کو طاقت اور عورت کو زبان دے کر حساب برابر کر دیا؟ ڈو یو ایگری؟ جی جی بالکل ایگری. کیونکہ اس کی زبان کے آگے اس کی طاقت کچھ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ایک جنٹل مین مرد جو ہوتا ہے وہ واقعی عورت کے آگے طاقتور نہیں ہوتا ہے. بہت اچھی ایک بات. اچھا مرد عورت کے آگے اپنی طاقت نہیں دکھاتا. طاقت نہیں دکھاتا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. شروع میں ویڈیوز کا بڑا آیا کہ ہمارے پاس ویڈیو کلپس ہیں اور سیاستدان اکثر یہ باتیں کرتے سنائی دیتے ہیں, اور پھر آڈیو کلپس بھی ریلیز ہونی شروع ہو گئیں. آپ کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ آپ کے پاس بھی کچھ لوگوں کی کوئی کلپس ہیں؟ نہیں نہیں, میں اس طرح کا کبھی بھی زندگی میں انسان ہوں شاید, بلکہ میں اس طرح کے انسان ہوں کہ آئی ایم ویری گڈ ایٹ کیپنگ somebody's سیکریٹ. اور میں سمجھتی ہوں کہ سیاست میں یہ بڑی ٹیریبل بات ہے کہ اس طرح کی سیاست کی جائے, لیکن ایک سیاستدان کو ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ اس کا دل ہونا چاہیے کہ وہ کرٹیسزم برداشت کر سکے. اگر آپ جھوٹی ڈیڈ کورٹ میں جمع کرا سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہے سر کورٹ کی ایک بہت بڑی پریسٹیج ہوتی ہے, اگر وہاں پہ آپ فیک پیپرز جمع کرا سکتے ہیں تو آپ امیجن کریں کہ آپ مورلی کتنے کرپٹ ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اتنے کرپٹ ہیں اور آپ اتنا دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں تو پھر یو ہیو ٹو بی ریڈی کہ لوگ آپ کے اوپر بات کریں, تو دین ٹیک اٹ, آپ اس کو برداشت کیجیے. عدالت کے تقدس اور اس حوالے سے بات کی. جی بالکل سر. آپ کا ایک کیس چل رہا ہے, اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو والدہ محترمہ نے بوتل ہی چک کے مار دی. وہ ہوا یہ تھا کہ میں ایک ایسی چیز کو پچھلے تقریباً for the last 7 years میں اس کو فیس کر رہی ہوں, چاہے دبئی کے کورٹس ہوں یا پاکستان کے کورٹس ہوں. تو کورٹ میں کچھ اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے بہت زیادہ کچھ غلط بیانی کی. ایک تو کورٹ کے اندر میڈیا کو انوائٹ کرنا, پھر پوری کی پوری کیمپین چلانا. تو میرے اندر تو بہت زیادہ حوصلہ ہے, میں تو برداشت کر لیتی ہوں. والدہ صاحبہ بیمار بھی ہیں بہت زیادہ, 2 دفعہ کورٹ بھی آ چکی ہیں, تو انہوں نے بوٹل پھینکی, لگی بھی نہیں, لگنی چاہیے تھی. اٹس لائک دیٹ. اچھا اچھا, چلیے ہماری دعا ہے اس ایشو سے ایز سون ایز پاسبل آپ نکلیں, اور جو آپ کے حق میں بہتر ہے, جو آگے سے بچوں کے حق میں بہتر ہے, اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے. کوئی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام کریں, ان کو دیکھ کے بڑا مزہ آتا ہے. میں اسی طرف آ رہا بالکل کہ کچھ ڈیزائن سنا آپ کر رہی ہیں اس حوالے سے, ڈوئنگ اینی پرٹیکولر پروگرام, کوئی ویب کے لیے کچھ چیز ڈیزائن کر رہی ہیں, کچھ ایسا ہے کہ آڈینس آپ کے جو فالوورز ہیں وہ آپ کو دوبارہ اسکرین پہ دیکھ سکیں؟ شوبز کے بارے میں ڈے 1 سے I never been aggressive, یا پھر I never been very over ambitious. میں اپنے آپ کو ایسا سمجھتی ہوں that I'm a destiny's child. میں بہت زیادہ ڈیسٹنی پہ یقین رکھنے والی ہوں. دا ریزن میں کوئی پلان بھی نہیں کرتی ہوں, میں ہر دن کو صبح اٹھ کے اس دن کو پلان کرتی ہوں. آئی ڈونٹ نو میں اگلی سانس مجھے آئے گی, لیکن شام کو اگر ویب پہ کوئی چیز چلنی ہے دوپہر کو نہیں پلان ہو سکتی, اس کے لیے ایک پروسیس ہے, ایک ٹائم ہے. وی آر ورکنگ فار ون آف دا پروجیکٹ جو کہ بہت زبردست, جو مجھے بہت اٹریکٹ کیا اس نے, اینڈ آئی ہیو سائنڈ اٹ اپ. اس کی انفارچونیٹلی ابھی شوٹ نہیں شروع ہو سکی. اینڈ ادر دین دیٹ یس, کوئی بھی بہت اچھی چیز یا تو سر پروگرام کو انفارمیٹیو ہونا چاہیے یا پھر اس کو انٹرٹیننگ ہونا چاہیے, بیچ میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. سو اینی تھنگ لائک دیٹ وڈ کم اپ, آئی ول ڈو اٹ, بی اٹ فلم اور ٹی وی اور. بالکل ٹھیک بات ہے. جیسی آپ کی جرنی ہے, جس طرح آپ نے مضبوط عورت کی طرح سارے پروسیس سے گزری ہیں, ڈونٹ یو تھنک سو یہ آپ کو ویمن امپاورمنٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے, اور جو بھی آپ بنائیں, چاہے ویب کے لیے بنائیں یا ٹیلی ویژن کے لیے بنائیں, اس کی بیس ہی یہ ہونی چاہیے. ڈونٹ یو تھنک سو؟ I never thought about that, but this sounds a really good idea. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے گا.
ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں جی سرکار میں. سامیہ جی کیا کہتے ہیں, آپ کا حساب کتاب کیا کہتا ہے وینا ملک صاحبہ کے حوالے سے؟ نعمان سر, یہ اسکارپیو اور پائسس کا کمبینیشن ہے, بہت دسیا پانی نہیں منگے, بہت واٹر سائن جو ہے نا, تو یہ سمندر کی طرح گہرائی ہے ان کے اندر. یہ جو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کے راز رکھتی ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں تصدیق کرتی ہوں اس بات کی. کتنا شوق ہے گواہ بنتا ہے, مطلب بڑے ہی فلسفیکل تھاٹس اور ہر چیز کی نٹی گریٹی میں جانا. میرا خیال ہے یہ ایکٹریس نہ ہوتی تو بہت بڑی ڈیٹیکٹیو بن سکتی تھی. ریئلی مطلب یہ جو ہے کیونکہ سچائی کو ڈگ کر کے لے آنا نا, سچائی ڈھونڈ کے لے آنا. کپڑے چیک کرو کوئی اسپائی کیمرہ تو نہیں لایا, فیس ویلیو پہ لوگوں سے نہ امپریس ہوتی ہیں, نہ کہ اتنی جلدی کسی پہ جو ہے وہ اعتبار کرتی ہیں. بہت اچھی بات ہے. شی ٹیکس ٹائم. دوستوں کی دوست ہیں جن کو دوست کہہ دیں. جی وینا جی, آپ کو لگتا ہے جو تجزیہ نکالا ہے انہوں نے آپ کی شخصیت کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ بالکل میچ کرتا ہے؟ جی بالکل, بہت حد تک کرتا ہے, کافی حد تک کرتا ہے. وہ ساری گن آپ میں موجود ہیں جو سامیہ جی نے بولے. She's so kind, انہوں نے میرے بارے میں بہت اچھی باتیں بتائی. How could I say no? اچھا, آپ سامیہ جی سے کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ میرے بچوں کے بارے میں کچھ بتائیں. ماشاءاللہ, اگر میں آپ کے لیے کہوں نا وینا جی, تو اصل میں آپ کے بچے آپ کی انویسٹمنٹ جی, کیونکہ آپ ان سے بہت ان ریٹرن آپ کو پیار بہت ملے گا. جی, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے دو لوگ دیے ہیں. ہم وی سلیپ ٹوگیدر, رائٹ سائڈ پہ میرا بیٹا سوتا ہے, وہ جگہ ہی اس کی ہے. اٹس سو مچ لو جس کو میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتی. اور اس کے علاوہ بھی مجھے اتنا بتایا کہ میں زندگی میں میری بڑی سے بڑی خواہش ہو, میں نے جب تہجد پڑھی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے میری وہ دعا سے, میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ مائی لائف فلپڈ ان فرنٹ آف مائی آئیز. میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ میں نے بالی ووڈ میں کریئر چھوڑ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم شخص میرے اوپر مسلط کر دیا تھا. میں ابھی ظالم انڈر ریٹڈ ہے, اور پاکستان میں نے آئی اور میرے اوپر ایک الزام لگا اور پھر آئی کوڈ ناٹ کم بیک ٹو پاکستان. وہ 2 سال ایگزائل کے میں نے ایسے گزارے کہ آئی واز ایکسپیکٹنگ ود 1 چائلڈ, اور ایک بچہ میری گود میں ہوتا تھا. اور وہ ایسا وقت تھا کہ جب 2 سال گزرے تھے تو میری پوری باڈی میں, میری جو بہن نے میری باڈی کو ایسے ہاتھ لگایا تو اس میں پین سے اتنی بڑی گلٹیاں بنی ہوئی تھیں. تو ان 2 سالوں میں ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب میں 10-10 منٹ کے چنک میں سوتی تھی, کیونکہ مجھے سونے نہیں دیا جاتا تھا, اور میں اپنے گھر کے بھی سارے کام کرتی تھی. وہ ایسا وقت تھا جب میں نے تہجد پڑھنا شروع کی. اور سر, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ایسا دوست ہے, آپ کا ایسا دوست ہے. میرے سامنے ایسے دروازے کھلے, مجھے ان جگہوں پہ دروازے نظر آئے جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, دیواریں بھی نہیں تھیں. مائی لائف جسٹ ٹرنڈ اراؤنڈ. اور وہ دن اور آج کا دن مجھے اتنا یقین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگوں, 2 رکعت نماز پڑھ کے میں مانگتی ہوں. چھوٹے سوال ہیں آپ سے پوچھتے ہیں. کوئی سیاستدان جس سے آپ کے خیال میں کمیڈین ہونا چاہیے تھا؟ 2-3 کے نام بتا دیں. بہت سارے ہیں, کس کا نام لوں؟ دیر سو مینی. اچھا, کسی ایک کی میمکری اگر میں درخواست کروں تو کر کے دکھا سکتے ہیں؟ نہیں, وہ کیے بغیر تو نہیں جائیں گے. کن کی میمکری کرنی چاہیے؟ اوکے, ریحام خان صاحبہ کی. اچھا, وہ کافی عرصہ ہو گیا اسکرین سے بھی آؤٹ. اور نعمان بھائی انٹرویو لے رہے ہیں, ریحام آپ انٹرویو لیں. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں خان صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے اتنا وقت گزارا, مجھے بتائیں ان کی طبیعت کے حوالے سے. Is he very demanding? ان کے پاس کپڑے نہیں تھے, میں نے خود ان کو کپڑے لے کے دیے, اور بدلے میں ان کا بلیک بیری چرا لیا اور میں پوری دنیا کو بتایا. سو بیڈ. اب اگر بات چل نکلی ہے دور تلک جائے گی. مریم صاحبہ کا اگر میں آپ کو درخواست کروں, وہ تو خیر بہت مزیدار ہوگا. I'm sure about it. جی, سو ان کی کیا بات کرنی چاہیے؟ میں سوال پوچھ لیتا ہوں. مریم صاحبہ, مجھے یہ بتائیں, جن جائیدادوں کا آپ نے ایک چینل پہ بیٹھ کے کلک کیا کہ وہ آپ کی ہیں, پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ میری نہیں ہے, تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ سچ کیوں نہیں بول رہی ہیں عوام کے سامنے؟ کس نے کہا میں سچ نہیں بولتی؟ کون کہتا میں سچ نہیں بولتی؟ مجھ سے بڑا سچا تو کوئی ہے ہی نہیں. میں نے کب کہا ہے کہ میری کہیں پراپرٹی ہے؟
میں لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. آئی ایم ڈیپینڈنٹ آن مائی فادر. اچھا واہ واہ. زندگی کا کوئی یادگار لمحہ وینا صاحبہ؟ کس حوالے سے؟ میری زندگی میں ہر طرح کے لمحات ہیں. سارے لمحے یادگار ہیں. جی اوکے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی ایک زندگی میں بہت ساری زندگیاں جی ہیں. when I look back I'm like so many lives, بہت ساری زندگیاں جی ہیں میں نے. 7 جنم پورے ہو گئے آپ. ہاں مجھے لگ رہا ہے. سیاست کو ایک لفظ یا ایک جملے میں کیسے بیان کریں گی؟ مجھے لگتا ہے سیاست اپنے ٹرو ایسنس کے ساتھ ہونی چاہیے. سیاست کا معنی کرپشن، پیسہ بنانا، لوگوں کے پر ظلم کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. when this will change in Pakistan I look forward to it. انشاءاللہ. آج کل کا کوئی فیشن جس سے آپ بہت اریٹیٹ ہوتی ہیں، آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ اچھا فیشن ایک ایسی چیز ہے جس سے میں آڈ سے آڈ اور ویئرڈ سے ویئرڈ فیشن I like it. You like it? I love fashion actually. اوکے واہ. کوئی ایسا کام جو ٹین ایج میں بہت شوق سے کرتی تھیں اور آج اسی کام سے آپ بھاگتی ہیں یا آپ کو پسند نہیں ہے؟ Sports. I've been always a sports person. ابھی میں اس لیے کرتی ہوں just to keep fit. Otherwise I don't like it. اوکے. کس چیز پر سب سے زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں جی؟ ہر چیز پر. اچھا. اگر ہر شعبے میں اتنی شہرت اور پیسہ ہو تو اداکاری کے علاوہ کیا کرنا یا کیا بننا پسند کریں گی آپ؟ When it comes to پیسہ and شہرت, there's no business like show business. واہ واہ واہ. This is the only business like this. کبھی اپنے آپ کو گوگل کیا رات کو بیٹھ کے just to check yourself؟ Yeah, I do Google اچھا myself. you do Google. کیا نکلا؟ بہت ساری glamorous pictures and I'm like sometimes like oh wow this is me. اچھا اوکے. کوئی ایک بات آپ کے بارے میں جو آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی نہیں جانتا؟ بہت ساری باتیں. بہت ساری باتیں. Would you like to share any one of them? ان کو سمجھنا ناممکن ہے. I'm obsessed with socks. اچھا. بہت زیادہ ساکس پہنتی ہوں. یا میں ہیلز پہنتی ہوں یا پھر میں ساکس پہنتی ہوں. اور I'm a very emotional person. بہت ساری چیزیں. بہت ساری چیزیں. اپوزٹ جینڈر میں کیا 3 چیزیں ہیں جو آپ نوٹ کرتی ہیں جی؟ سب سے پہلے لکس. سیکنڈلی the way he treats a woman, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اچھی بات. اوکے. And his eyes. His eyes. Eyes. سر سب کچھ Has to be intense. کوئی ایسی غلطی جو دوبارہ کرنا کا دل چاہتا ہو؟ کیا؟ بگ باس. I want to fall in love again. You want to- پیار بھرا ہوا ہے. Good luck. قسم سے میرا خالی ہے. گڈ لک. ان سیاستدانوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ان کے نام لیتا ہوں. بلاول زرداری صاحب. He seems to be a prisoner, a caged person. ان کو اپنی پرسنالٹی کے ساتھ باہر آنا چاہیے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب is the biggest entertainer in Pakistan. مریم صفدر صاحبہ. جھوٹی. اوکے. عثمان بزدار صاحب. وہ تو بات ہی نہیں کرتے, ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے. فردوس عاشق اوان صاحبہ. She should be back in the limelight. You should. And thank you very much, Veena Malik Sahiba. It's an honor for all of us that you Sir, honor became for me. a part of this. بہت ساری تالیاں Veena Malik Sahiba کے لیے. اور جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گی ہمارے دیکھنے والوں کو؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنی بھی میری اپیرنسز ہو رہی ہیں, it's just that I owe it to you people. میرا جو بھی نام ہے, ظاہری بات ہے اس میں آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہے. بس آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آپ میرے لیے یہی دعا کریں کہ میرے حق میں جو بہتر ہو اللہ میرے لیے وہ کرے. آمین جی. کوئی ایسا گیت, کوئی ایسا گانا جو آپ اس قوم کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیں گے اور اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اوور ٹو وینا ملک صاحبہ. قوم کے لیے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں, سانجھی اپنی خوشیاں ہو, سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. بہت اچھا. بہت ساری تالیاں وینا ملک صاحبہ کے لیے.